حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے، جب جو یہ رات آنے والی ہے، تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں بندوں کے لیے، اور آسمانوں کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمتیں چم چم کر برس رہی ہوتی ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ ہم بڑے گناہ کو، زنا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، چوری ڈاکے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا شراب نوشی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہی چند گناہ ہیں جس کو ہم نے کبیرہ سمجھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو بچہ کے اس کو ہم تقریباً صغیرہ ہی سمجھتے ہیں، تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، سر کر لیتے ہیں۔ حضرت تانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ کو صغیرہ نہیں سمجھو، انگارہ آپ ہتھیلی پر رکھو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اپنا کام کر لیتا ہے، وہ اس میں سوراخ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نقصان اپنا ہے۔ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بالکل اس سے دور رہے، اور بالخصوص رمضان المبارک کی امتیازی خصوصیات اور حیثیت وہ روزے کی صورت میں ہے، سحری اور افطاری کی صورت میں ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہے، وہ ذکر و اذکار کی صورت میں ہے۔ اگر اس سے یہ تمام تر چیزیں ہٹا دی جائے تو پھر اس کی امتیازی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو تقاضا سب سے بڑا اس مہمان کا یہ ہے کہ اس میں تمام تر یہ جتنے اعمال ہیں اس پر توجہ دی جائے، خصوصیت کے ساتھ روزے کو اپنے اوپر باری نہ سمجھا جائے۔ بدبختی سے ہمارے اس معاشرے میں بھی یہ بدبو پھیل گئی ہے کہ روزے کو ہلکی عبادت سمجھی جا رہی ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے اور زکام ہوتا ہے اور بخار جو تھوڑا سا چڑھ جائے تو بس کافی ہے روزہ توڑنے کے لیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی دور ایسا تھا کہ ہمارے بڑے اور اکابر وہ اگر شریعت کی طرف سے ان کو اجازت بھی دیا جاتا، اس حالت میں ہوتے، بیماری کی حالت میں، بدحالی کی حالت میں ہوتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ روزہ توڑو، لیکن وہ حیا اور شرم کی وجہ سے، ایمانی غیرت کی وجہ سے وہ قریب نہیں جاتے تھے کھانے کے کہ یہ مجھے کیا سمجھیں گے، معاشرے میں ہمیں لوگ کیا سمجھیں گے، گھر والے کیا سمجھیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے کہ روزہ توڑ رہا ہے۔ لیکن اتنی بے ہمتی ہو گئی ہے اور اتنی سست روی کا شکار ہم ہو چکے ہیں کہ ہلکی پھلکی بیماری ہو تو بس رمضان کی چھٹی، روزے کی چھٹی، افطاری کر لو اور گھر میں رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک روزہ توڑ دینا بلا کسی عذر کے، پوری زندگی روزے رکھتے رہو، اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ یہ اپنی اس کی خصوصیت ہے اور اپنی برکات ہے۔ اگر آپ نے وہ حاصل نہیں کی پھر آپ قضا تو کر سکتے ہو، لیکن وہ برکات اور رحمتیں آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو حتی الامکان روزے کو نہیں توڑا جائے، اور جو با اعتماد ڈاکٹر ہو اور تجربہ کار ڈاکٹر ہو، اس کے کہنے پر جبکہ آپ کی زندگی خطرے میں ہو اور اس قدر بیماری بڑھ چکی ہو کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہ رہا ہو، تو اس کے باوجود اس کے بعد اگر آپ روزہ توڑ دیں تو اس کی گنجائش بن سکتی ہے، اس شرط پر کہ آپ دوبارہ رکھیں، ورنہ وہ فریضہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہم بہت سارے پھر فدیہ دے دیتے ہیں، نہیں، جب تک صحت کی امید ہے فدیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ فدیہ تو وہ دے جس کو زندگی کی امید ہی نہ ہو، جس کو وقت ہی نہ ملے رمضان کے بعد بھی وہ فدیہ دے۔ جو فدیہ دینا چاہ رہے ہیں وہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ جن کو طاقت ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے رمضان میں لیکن ان کو پتہ ہے، یا پتہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن رمضان مبارک کے بعد پھر ان کی صحت اچھی ہوئی، اللہ نے توفیق دی،